الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، سورہ تکاثر. ایک چھوٹی سی سورت ہے جو چھوٹے چھوٹے آیات جس کے 8 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورت ہے. عموماً قرآن مجید کے جو مکی صورتیں ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اس کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی آیات میں. یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ کیوں دیا گیا ہے. پھر آخر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور ایک دن اس دنیا سے اس کو جانا ضروری ہے. جیسا کہ اس کی پیدائش، پھر اس کے بعد اس کی موت، اور یہ موت پیدائش اور موت کے درمیان کا جو حصہ جسے عمر کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ سادہ سا ترجمہ سن لیں گے. الہاکم التکاثر، اس میں 2 جملے آئے، ایک ہے الہاک اور تکاثر. تکاثر کے معنی کثرت کے ہیں، زیادتی، بہتیات، اور الہاک اس کے بارے میں ہیں کہ غفلت. تو یہاں جو بات بن رہی ہے وہ یہ ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر مال و دولت کی حرص نے، چاہت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اس کو مال و دولت میں انسان کو اس دنیا کے اندر مال و دولت کی حرص نے، چاہت نے اس کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچ جاتا ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں حقیقت کیا ہے معلوم ہو جائے گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر مکرر فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تم حقیقت کو جان لو گے عنقریب. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، کاش کہ تم یقین کر لیتے جو علم تمہیں دیا گیا علم کے ذریعے سے. اور اس سے پہلے وہ آیت چھوٹی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم لازماً یقیناً جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر لازماً یقیناً تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اسے، تب جا کے تم یقین ہو جائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر لازماً تم سے اس دن ہر
ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اب یہ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، جو 8 آیات ہیں، اس کے اندر ایک اہم جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے، عموماً ہر انسان اس دنیا کے اندر مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 باتوں کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ ایک تو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم مر کے جا کہاں رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں، یعنی انجام آخرت کیا ہے تمہارا، موت کے بعد کی ایک زندگی ہے، تم جہاں پہ جا رہے ہو کیا تم نے وہاں کے متعلق کبھی سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، کبھی سیریس لیا ہے آخرت کے میٹر کو؟ تم نے موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو بات بتا رہے ہیں نا، وہ قابل غور ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سب سے پہلی سورت جو آئی تھی وہ سورہ علق کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا خالق ہے اس کائنات کا پورا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری صورت آتی ہے جسے سورہ مدثر کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام پہنچانے کے متعلق ایک بات فرمائی ہے۔ تو 2 صورتیں، ایک سورہ مزمل اور ایک سورہ مدثر، بڑی اہم صورتیں ہیں دونوں بھی۔ اور یہاں جو بات بتائی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، اٹھ جائیے آپ۔ یہ بات اسی لیے کہی گئی ہے، عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کا جو معمول تھا کہ آپ مکے سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار کیا کہتے ہیں، غار حرا کہتے ہیں، اور وہ غار اتنا ہے اس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے بس۔ اور کمال یہ ہے کہ اس غار کا جو رخ ہے وہ بالکل کعبۃ اللہ کی طرف ہے، آدمی وہاں پہ بیٹھتا ہے تو کعبۃ اللہ وہاں سے اس رخ پہ پڑتا ہے سامنے مد مقابل میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں پناہ لیتے جا کے، کبھی کبھی گھر سے کھانا پانی ساتھ لے کے جاتے، بھائی کبھی کبھی 3 دن 4 دن، کبھی کبھی 8 دن، بس وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد و ذکر میں آپ وہیں پہ وقت گزارا کرتے تھے اس وقت۔ اور اس وقت کا جو بھی ماحول یا معاشرہ اس وقت تھا، بالکل آپ اس سے کٹے ہوئے تھے، بالکل کٹے ہوئے تھے۔ اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جو کہ فطرت سلیمہ کے اوپر قائم تھے، آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی معاشرے کے کوئی اثرات آپ کے اوپر نہیں تھے، معاشرہ پورا مشرکانہ تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ اسی طرح بہت سارے خرابیاں معاشرے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے ہر برائی سے بالکلیہ طور پہ پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ کے اندر یہ بات کی جستجو تھی کہ حق کیا ہے، حق کے متلاشی تھے آپ۔ جو معاشرے سے تو آپ بیزار تھے، وہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کے پاس سامنے کوئی واضح راستہ بھی نہیں تھا ہدایت کیا ہے، لہٰذا آپ اس جستجو میں تھے، اس فکر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے وہاں پہ بیٹھتے تھے جا کے۔ تو اس میں ایک دن ایسا ہوا، جبرائیل امین تشریف لائے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور وہاں سے جبرائیل امین آپ سے کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پڑھے لکھے آدمی تو تھے نہیں وہ، تو آپ نے صاف فرما دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد میں جبرائیل امین جو ہے آپ کو اپنے سے لگا لیا گلے سے، دونوں ہاتھوں سے، جس طرح معانقہ ہوتا ہے گلے لگتے ہیں، ایک دباتے، تو اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ میں جو کہتا ہوں آپ اسے دہرائیے۔ اور وہ کیا تھی آیات؟ وہ 5 آیات تھے سورہ علق کی، پڑھیے آپ اس طرح کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ بہرحال
جو وہ آیات تھے ابتدائی آیات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبوت کے اوپر فائز کر دیا گیا، آپ نبی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہوا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، اب آپ غار میں نہیں رہیں گے، غار سے باہر نکلیے آپ، پھر دوبارہ آپ کبھی بھی زندگی میں غار میں نہیں گئے کبھی۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی آپ پلٹ کے اس کے بعد کبھی غار میں، کیونکہ یہ آیت جو بتا رہے قم فانذر، اٹھ جائیے، اٹھیے، کمر کس لیجیے، میدان میں آئیے۔ اور جو کام کرنا کیا ورک دیا گیا پہلے، قم فانذر، اٹھ جائیے، میدان میں آئیے اور لوگوں کو متنبہ کیجیے، باخبر کیجیے، ڈرائیے انہیں۔ تم جس زندگی کے اندر مبتلا کھیل و تماشا بیسی کے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے آخر؟ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ اور پھر تم اس دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے باپ دادا گزر چکے ہو، کہاں گئے آخر؟ تم بھی جانے والے ہو، کبھی تم نے سوچا؟ قم فانذر، اٹھ جائیے، اور کرنا کیا ہے اب تمہیں؟ قم فانذر کے بعد وربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ بڑائی صرف اپنے رب کی، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس میں دو باتیں آ گئی نا، ایک تو انذار میں یہ بات آ گئی کہ موت کے بعد کی زندگی سے نہ ڈرائیے، ربک فکبر کے معنی میں توحید آ گئی۔ دو ہی باتیں اسلام کے جو اصل جو سبجیکٹ ہے، دو ہی ہے اصل میں، اللہ کی وحدانیت اور دوسری آخرت کی زندگی۔ اور یہی دونوں موضوعات کو قرآن نے بہت تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے، آخرت کی زندگی۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، موت کے بعد ایک زندگی ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جس طرح موت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن ایک مسلم اور کافر میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ موت کے اوپر یقین تو کافر کو بھی ہے نا؟ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اسے۔ بتائیے دنیا میں کون ایسا انسان کو لا کے کھڑا کیجیے جو موت کا انکار کر رہا؟ ایک انسان کو لا جو موت کا انکار کر رہا ہو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ موت کے اوپر سبھی کا یقین ہے، مسلم غیر مسلم دونوں بھی موت کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں۔ لیکن اب فرق کیا ہے مسلم اور غیر مسلم میں؟ فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے نا موت سے گھبراتا ہے یا موت کے اوپر یقین رکھتا ہے، لیکن مسلمان موت کے بعد ایک زندگی ہے اس کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے۔ اور کافر موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے، موت کا تو یقین ہے اسے، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کو موت کا بھی یقین ہے اور موت کے بعد ایک زندگی بھی شروع ہوتی ہے، اس کی اصلی زندگی ہمیشہ۔ یہ بنیادی فرق ہے مومن اور کافر میں، یاد رکھ لیجیے بات۔ موت کے اوپر ایمان سب کا ہے، کوئی بھی کافر نہیں ملے گا موت کے متعلق آپ کو، یعنی انکار کرنے والا، سب مومن ہے موت کے معاملے میں۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی کے معاملے میں اب ایمان اور کفر کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد مجھے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، میری زندگی ہے ایک دوبارہ، اور وہی دراصل ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ، جہاں پہ موت نہیں اب دوبارہ کبھی بھی۔ موت یہاں کے متعلق ہے، انسان 50 سال 60 سال 100 سال جی لیا، اس کے بعد موت ہے اس کو، لیکن مرنے کے بعد اسے دوبارہ موت نہیں ہے۔ جو قرآن اعلان کرتا ہے نا، لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی، ایک دفعہ تمہیں موت آ چکی ہے، اب دوبارہ تمہیں موت نہیں پھر۔ اس بات کو قرآن نے بہت سمجھایا، بہت سمجھا، پورے دلائل دے کے سمجھایا، پورے لاجکلی طور پہ سمجھایا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کئی تمثیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آخرت کی زندگی کے متعلق۔ اچھا، آخرت کی زندگی سے متعلق اللہ فرماتے ہیں نا یہاں پہ، مال و دولت کی کثرت نے انسان کو اس کی اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے۔
کیسا نقشہ کھینچا اللہ نے، دیکھ لیجیے باپ، میں آپ سبھی اس کے اندر. ایسا نہیں کہ آدمی مال کے پیچھے بھاگ رہا، ایک غریب آدمی جسے مال نہیں ہے انہیں مال کے پیچھے بھاگ رہا، ایسا نہیں ہے. جس کے پاس بے انتہا دولت ہے، بلکہ دولت میں انہیں سیکنڈ نمبر پہ دنیا میں، پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ انہیں بھی تو مالوں کے پیچھے بھاگ رہا. کیوں بھاگ رہا ہے صاحب نے؟ انہیں یہ چاہ رہا، اس کے پیچھے ٹارگیٹ کیا ہے؟ انہیں بول رہا ہے کہ بھائی میں فرسٹ آنا. حالانکہ اتنی دولت ہے، انہیں اگر خاموش بیٹھ بھی گیا تو اس کو پیڑوں چلتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ہرس یہ ہے میں آخر سیکنڈ نمبر پہ کیوں رہوں، میں نمبر 1 پہ آنا. اچھا جو نمبر 1 پہ ہے نا، انہیں خاموش کیوں نہیں بڑھ رہا؟ انہیں اسی لیے نہیں بڑھ رہا کہیں 2 نمبر میرا نہ ہو جائے. پھر دیکھیے باپ، یہ ہے اصل الہاکم التکاثر. وہ نمبر 1 پہ ہے، مجھے کیا فکر بھائی، میں تو نمبر 1 پہ ہوں دنیا کے اندر دولت میں، تو پھر خاموش کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اسی لیے بیٹھ رہا. اگر میں خاموش بڑھ گیا تو میں 2 نمبر پہ آ جاتا ہوں، پھر دوسرا نمبر پہ آتا. یہی چکر ہے پوری جو ہر انسان چلا رہا ہے اس وقت. اس کے ذہن و دماغ میں یہی سوچ چل رہی ہے پوری کی پوری کہ معاملہ صرف دولت کے متعلق نہیں ہے، ہر تعلق سے ہے یہ بات. چاہے اس کی شہرت ہو، چاہے اس کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو. جناب یعنی وہ چاہتا کہ بھئی یہ ملک میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، وہاں بھی میری ہو جائے، فلاں فلاں. یہ میں کی جو چکر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سو میری یہ بات اللہ فرمائے کہ نہیں، سو یہ ساری ختم ہونے والی ہے. تم آخرت کی زندگی کے اوپر غور نہیں کر رہے، تم موت کے اوپر غور نہیں کر رہے، مر کے جا رہے کہاں تم؟ وہی بات قرآن نے نقشہ کی، حتیٰ زرتم المقابر. تمہاری حرص، تمہاری آرزویں، تمہارے پروگرام، تمہارا ٹارگیٹ، تمہارے منصوبے سارے کے سارے ادھورے رہ جاتے اور تم چلے جاتے خبروں میں چلے جاتے. تم سب ادھورے رہ گئے، جہاں کے وہاں ختم برخاست. بہت بڑا فارم ہاؤس بنا ہے، آپ جانے والے تھے لیکن فارم ہاؤس پورا بن گیا. وہ بن کے آپ جانے والے تھے، اس سے پہلے آپ چلے گئے. بہت بڑا عالیشان ولا آپ بنا رہے، سمجھ میں آ رہا؟ آپ جانے والے تھے لیکن آپ جانے سے اس میں اترنے سے پہلے آپ چلے گئے. ساری چیزیں آرزویں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور سارا چیز یہیں پر رہ جائے گا اور تم خالی ہاتھ 2 گز کی زمین میں چلے جاؤ گے. کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے ساتھ میں، کوئی چیز نہیں لے کے جاؤ گے ساتھ میں. حتی زرتم المقابر، یہ کیا بات فرمائی ہے؟ یعنی اس کوشش میں ہے تم، اس دھن میں ہے، اس بھاگ دوڑ میں ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے تم کہاں جاؤ گے؟ سیدھے خبر میں چلے جاؤ گے اور ساری چیزیں تمہاری دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہاں پر تمہاری موت تمہارے لیے عبرت نہیں ہے. اور سے سنو، میری موت میرے لیے عبرت نہیں ہے. میری موت دوسروں کے لیے عبرت ہے، دوسروں کی موت میرے لیے عبرت ہے. میری موت میرے لیے عبرت کیسے؟ میں تو مر گیا، اب کیا مجھے کیا عبرت ملے گی؟ ایک بہت بڑا دنیا پرست، زر پرست، کیا کہنا چاہیے اسے، وہ مر گیا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے لیے عبرت ہو جائے، ہے نا؟ کیا لے کے گیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا نا، ہر چیزیں چھوڑ کے گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما، دیکھیے آخرت کی زندگی، دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ بات اچھی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ذہن و دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں. آخرت کی زندگی موت کے بعد کی، اس کو جو نقصان پہنچانے والے وہ کیا چیزیں ہیں آخر، وہ جاننا بہت ضروری ہے. آخرت پہ تو ایمان ہے، نہیں بول کے نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے آخرت، لیکن آخرت کو نقصان پہنچانے والی وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو سب سے پہلے تو یہی بات فرمایا. ایک آیت آتی سورہ حدید میں، سن لیجیے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں سمجھایا ہے. اعلموا، اچھی طریقے سے جان لو اس بات کو، اچھی طریقے سے جان جاؤ، معلوم کر لو اس حقیقت کو. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتکاثر وتفاخر وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ علم، اچھی طریقے سے جان جاؤ، جان لو، یاد رکھو.
دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا، اس کے سوائے کچھ نہیں. لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے. اور کھیل اور تماشا کچھ دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد قصہ ختم. کتنی دیر کا ہوتا ہے ایک شو؟ آپ دیکھتے کتنی دیر کی ہوتی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ. اور کیا ہے دنیا؟ کچھ نہیں ہے، ایک ظاہری زینت ہے ایک، اور کچھ نہیں. ظاہری زینت بھی کیسے؟ آپ کبھی دیکھ لو اللہ کا نظام کیا ہے. ایک درخت ہے، اس کو پھول لگے ہوئے، پھل لگے ہوئے، ہرا بھرا سب کچھ ہے، لیکن آپ کچھ دن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جھاڑ کے پتے سوکھنے لگ جاتے ہیں، اس کے پھل پھول جھڑ جاتے ہیں، پتے بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے زندگی تمہارے سامنے. وہی جھاڑ جس کو پتے بھی گہرے ہیں، پھول بھی ہے، پھل بھی ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا، زینت. لیکن پھر اس کے بعد میں اس کے انجام کیا ہوا اس کا؟ یہی تمہاری زندگی ہے. تم کھا رہے پی رہے، بیوی بچے محلہ فلاں فلاں سب، لیکن کچھ دن کے بعد سب ختم ہونے والا ہے. لعب و لہو وزینۃ. کچھ دن کی دیکھو میرے پاس ہے، میرے بچے ہیں، میرا مال ہے، یہ فلاں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دوسرے لوگ دیکھ کے حسرت میں ہیں، کتنا خسرت والا ہے بھائی. اور کیا ہے؟ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. دیکھ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا دولت والا ہوں، میرے کاروبار اتنے پھیلے ہیں، میری اولاد یہ، وہاں ایک سیٹ ہے، یہ ایک سیٹ ہے، وہاں ایک ہے، یہاں ایک ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، میرے فلاں، دیکھو کتنا خوش نصیب ہوں میں. تفاخر، فخر، فخریہ بولتے رہتا ہے کہ. اور تکاثر فی الاموال، مال کی کثرت، اس پہ فخر ہے اس کو. یہی ہو رہا نا تکاثر فی الاموال والاولاد، مال، بیٹے. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. اور دنیا کیا ہے اس بات کو بتایا. دوسرے کچھ آیات میں بھی ہم دیکھیں گے اس کو. جو آخرت کو نقصان پہنچانے والی وہ کیا چیز ہے؟ وہ دنیا. شیطان نے کیا چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ کیا کہا؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرے بندوں کو آخرت سے غافل کر دوں گا، تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا کے رکھ دوں گا. اور ہتھیار کیا استعمال کروں گا میں؟ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. کیا کروں گا؟ کیسے بھٹکاؤں گا؟ دنیا خوبصورت بنا کے رکھ دوں گا ان کے سامنے، دنیا مزین کر دوں گا، اور ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دوں گا. جو بھی کر رہے اچھا کر رہے تم لوگ، یہ ان کے سامنے رکھ دے گا شیطانی چیلنج کے. اور چاروں طرف سے حملہ کروں گا میں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آزو سے آؤں گا، بازو سے آؤں گا، اور آ کے میں انہیں بھٹکا دوں گا. اور تو انسانوں کی اکثریت کو تو اپنا ناشکرہ پائے گا. کھائیں گا پئیں گا سب تیرا، لیکن دوسروں کے کہیں گے وہ ہر حال میں، ہر وقت. یہ شیطان نے بتایا. اور کیا بات کہا قرآن مجید نے؟ کہ آخرت کی زندگی کے متعلق یہ بات کہی. اس کے 15واں پارہ ہے جس میں ایک سورت ہے بنی اسرائیل کے بعد جس کا نام سورہ کہف ہے. اس کے آخری رکوع کے آیات میں یہ بات کہی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح، تو آخرت کی زندگی میں کون نقصان اٹھانے والا ہے، کس کا خسارہ ہوگا، کون تباہی میں ہوگا؟ بتائیے آپ انہیں ذرا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. آؤ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے کون نقصان اٹھانے والا ہے، کس کو خسارہ ہونے والا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. کون ہیں یہ لوگ؟ نشاندہی کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اے نبی بتاؤ انہیں
کون لوگ ہیں آخر وہ نقصان اٹھانے والے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا وہ پہچان کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری جد و جہد، پوری بھاگ دوڑ صبح سے لے کے شام تک بس مال کیسا کمانا، اسی چکر میں انہیں. اور یہ اتنی خطرناک چکر ہے کہ جناب علی کے بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہا، گھر کو بھی ٹائم نہیں دے رہا، گھر کو بھی نہیں آ سک رہا، ان بچوں سے بھی نہیں مل سک رہا انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اتنے کاروبار پھیل گئے، اتنے بڑا کچھ ہے، سنیے بچوں کو بھی نہیں دینا. صاحب آ رہا اتنے بڑے تجارت، اتنی بڑی بزنس مل گیا، رات کو آ رہا 1 بجے 12 بجے، اور انہوں آئے تک بچے ان کے جو سب سے زیادہ ان کے لیے کب آ رہا نا، بچوں سے مل نہیں سک رہا ہے، آ رہا انہیں رات کے 12 بجے بچے آئے تک سو جا رہے ہیں. کیا بھائی؟ اور صبح اٹھ رہے ہیں 10 بجے 11 بجے، اور صبح ہی اٹھے تھے بچے 8 بجے نکل جا رہے ہیں گھر سے. کہاں ہے بچے؟ کہاں ہیں آپ؟ ہے بچوں سے آپ کو کوئی مل ہی نہیں سک رہا میرے بھائی. کس یہ ہے اس کی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. کیسا گرفت کیا قرآن نے، جسے ویک پہن کے تو پکڑا، دکھ ترک پکڑا قرآن نے. نقصان اٹھانے والوں کی پہچان یہ ہے. کیا پہچان ہے ان کی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. سعیہم کے معنی ان کی پوری کوشش، جد و جہد، اسٹرگل، محنت صرف اس دنیا کی حد تک تھی. بس کیسا مال بناؤ، کیسا مال کماؤ. پھر وہی بات الہاکم التکاثر، مال و دولت کے حص نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور کیسا کھینچا نقشہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور اس خوش فہمی میں، اس گمان میں ہے جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے. دیکھو میرے باپ دادا کیا رکھے تھے؟ کچھ بھی نہیں رکھے تھے. میری ہنر ہے، میری کمر ہے، کیسا محنت کروں، دیکھو کیسا بنا میں. آخر فخر سے بولتے لوگ. کبھی بھی کچھ لوگوں کو گفتگو سنیں گے، بھائی کچھ نہیں تھا میرے پاس، باپ دادا کی چھوڑ کے دیکھیے آپ میں کیسا ہوں آج. یہی بتا رہا قرآن آپ کو، بار بار بتا رہا. ایک آیت مبارکہ یہ ہو گئی. دوسری آیت ایک آتی ہے قرآن میں سورہ یونس میں، وہاں یہ بات بتا دی گئی اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. غور سے سنیے اللہ کیا بات کر رہے ہیں، پوسٹ ماسٹم کر رہے ہیں اللہ. انسان کی فکر، انسان کی سوچ کیا، اس کے سامنے کیا ہے، آخر کیا سوچ رہا ہے، کہاں کی تیاری کر رہا ہے. سوچو آپ. یعنی ہمیں دیکھ کے محسوس تو نہیں ہوتا کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے. ہمیں دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں مرنا ہی نہیں رہنا، اسی لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ سب کچھ مرنے کے بعد ہے، یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر ہمارے اعمال، ہماری جد و جہد، ہمارا اسٹرگل ہمیں گواہی دیتے ہمارے اعمال. نہیں بھائی یہ بندہ تو آخرت کا طالب ہے، دنیا اہمیت نہیں ہے اس کے پاس. صحابہ کو یہی تھا بات اصل میں. منافقین اس دور میں صحابہ کو بیوقوف بولے، اسی لیے بولے بیوقوف. ارے بیوقوف آئے سمجھ میں، جب دیکھے آخرت آخرت آخرت، سمجھ میں آ رہا، جب دیکھے آخرت صحابہ. ارے کھاؤ پیو عائش کرو، کچھ مزے کرو. دیکھو ان لوگ کیسا ترقی کر رہے ہیں، دیکھو انہیں کیسا بلڈنگ بنا، دیکھو اس کے پاس کیسے گاڑیاں، دیکھو کیسا کر رہے ہیں. یہ جب دیکھے آخرت ہی بولے یہ بیوقوف ہے. اب دوسرا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع میں آپ پڑھیں گے نا، وہاں یہی بات بولی گئی. منافقوں میں یہ بات بولی گئی کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا صُفَّا فرمایا الفاظ. انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ یہ صحابہ یہ تو بیوقوف ہے بولے، جب دیکھے آخرت، جب دیکھے آخرت. بیوقوف ہے. صحابہ کی بیوقوفی کیا تھی؟ یہی تھی آخرت. دنیا ان کو آخرت سے غافل نہیں کر دیتی. ہم آخرت سے غافل ہیں. اور یہ وہی بات گئی سورہ یونس میں، بے شک جن لوگوں کو آخرت کی امید نہیں ہے. سنیے کیا الفاظ استعمال کر رہا قرآن. ان الذین لا یرجون لقاءنا، لقاء کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں. جن کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ مجھے ایک دن رب سے ملنا ہے، اس کی امید ہی نہیں ہے ان کو.
پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے آپ قرآن کے اس جملے کو. پھر اس کے بعد اگلی آیات آپ پڑھیے, اس کے بعد کیا آیات آ رہی ہے. بے شک جن لوگوں کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن مر کے اللہ سے ملنا ہے, تو ان کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہے ان کی پہچان؟ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. یہ ہے پہچان. کیا پہچان ہے؟ پہچان یہی ہے, بس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ہمیشہ, مال و دولت آگا, اس کے بعد جب یہ خوش ہوتے ہیں. رضو اور دوسرے الفاظ کیا؟ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. نہ صرف دنیا سے راضی ہے بلکہ بڑے مطمئن ہے. مال آ گیا تو دیکھا مرنا ہی نہیں, اب تو نہیں رہنا ہے, مطمئن بڑے. کیا الفاظ استعمال کیا قرآن نے؟ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. بڑے خوش ہیں, بڑے راضی ہیں, اور پھر مطمئن ہیں, اطمینان سے زندگی گزاری ہو. نہ کوئی بیماری آنے والی ہے, نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے, نہ کوئی موت آنے والی ہے. یہ سب سوچ رہے مگر ہر چیز آنے والی ہے. ان کو بیماری بھی آنے والی ہے, موت تو آنے ہی آنی ہے, سمجھ میں آ رہا, کئی پریشانیاں بھی آنے والے. بڑے مطمئن ہیں, آج کرسی پہ بیٹھے ہوئے کل جیل میں رہتے, کل جیلوں میں رہتے. آج تخت پہ ہے لیکن کل تختے پہ ہوتے آپ. آج یہاں بیٹھے ہوئے کل پھانسی پہ ہوتے آپ. نہیں دیکھ رہے دنیا میں, اس کے باوجود بڑے مطمئن ہیں. یہ شیطان لگا دیا ان کو اصل میں. جب ایسی چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہے نا تو ان کو ہٹا دیتا ہے شیطان. ارے اس کو ہوا تھوڑا ہی ہوتا ہو, ارے اس کو بیماری ہے تیرے کو تھوڑا ہی آتی, سمجھ میں آ رہا. ارے انہیں مر گیا تو کیا ہوا بھائی, تیرے کو تھوڑا ہی آتی, تو 100 سال لیں گا, آپ کیا پریشانی ہے تیرے کو. اس قسم کی باتیں شیطان ڈالتا ہے نا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں ہماری آیات سے غافل ہیں, قرآنی آیات سے غافل ہیں. دیکھا آپ نے. اور ایک آیت یہ سورہ روم میں ہے, پہلے رکوع میں ہے. یہاں پہ کیا فرمایا دنیا پرستوں کے لیے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ہو گیا قصہ ختم. کیا بات فیصلہ کر دیا اللہ نے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. یہ پورے کے پورے دنیا کی ظاہر زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے. یہاں کی جو ظاہر زندگی ہے نا, دیکھو انہیں کتنا اچھا کروانا, اس کے پاس دیکھو مال کتنا, اس کے پاس دیکھو پاما ہوتا, اس کو دیکھو اس کی چمک دھمک کو دیکھ کے بس یہی چکر میں ہے. میں بھی ایسا بننا ہے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو اصلی آخرت کی زندگی سے غافل ہیں. فیصلہ کر دیا قرآن. کون لوگ ہیں؟ آئینے کی طرح بتا دیا. غافل. ایک مقام پہ آتی ہے بات سورہ نجم میں, وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے وَعَارِضَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ سمجھا رہے ہیں نا بار بار ان کو آخرت کے, اور اب نہیں مان رہے ہیں. نہیں بھائی, سب یہی زندگی آخرت دیکھا جائے گا رہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. وَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّنَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ, یہ نہیں چاہتے مگر دنیا کی زندگی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ان کا ارادہ, ان کی نالج, ان کی پہنچ, ان کی تحقیق, ان کے معلومات سب کچھ صرف اس دنیا کے اندر. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت علم ہے ان کو, مگر اللہ کیا بول رہے ہیں, ان کے جتنے بھی معلومات ہیں نا بس یہ دنیا کے حد تک ہی چاہیے. بس یہی کھاؤ, یہی پیو, کیسا کمانا, کیسا کرنا, بزنس کیسا کرنا, تجارت کیسے کرنا, دولت کیسا کمانا, سمجھ میں آ رہا. بس ذالک مبلغ من العلم. ان کی علم کی رسائی, ان کی علم کی پہنچ صرف یہی کی حد تک ہے. نوٹ کیسا بنانا, ختم, اور کچھ وہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے نا, اس میں کیا بات کہی گئی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور آخرت جو دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے
اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ دے رہے تو کیسا پھر، کیسا اللہ سمجھا رہے؟ سوچئے. اور ایک بات سورہ قصص میں بات کہی گئی، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم کو جو کچھ بھی دیا گیا دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت، یہاں کا اقتدار، یہاں کا تخت و تاج، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ دن کے لیے. کتنے دن کے لیے؟ کچھ دن، 100 سال بھی ہو سکتے ہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے زندگی کے چند دن کی رونق ہے، چند دن کا سامان ہے. یہ وَزِينَتُهَا، اور چند دن کی رونقیں ہیں. کیا یہ مال، یہ محلات، یہ ویلے، یہ موٹر، یہ کاریں، یہ بچے، یہ بیویاں، یہ خاندان پھل پھول رہے ہیں، کوئی غم نہیں، پریشان فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ چند دن کی ہے فرمایا. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دیکھو یہ سب چند دن کے چھوڑ دینا ہے تم کو، لیکن جو چیز اللہ کے پاس ہے خیر و ابقا، اس سے کروڑوں گنا بہتر ہے، اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بقا نہیں بولا عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے بقا اور یہ ہوتا ہے ابقا. بقا کے معنی باقی رہنے والا، ابقا کے معنی نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والا. اس کے بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ افلا تعقلون. اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے؟ بول عقل دی ہے نا، تم کسی عقل سے دنیا کما لینا، پھر یہ سب چھوڑ کے جانا ہے نا. پھر وہ وہاں کیا کر رہے ہیں تم؟ وہاں خالی بیٹھے ہو، بس کچھ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ختم ہو گیا. ارے میرے بھائی، آخرت کے متعلق قرآن نے کیا بات کہی سورہ بنی اسرائیل میں؟ یہ بھی سن لی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. الفاظ پڑھ لیجئے، اردو میں بھی استعمال ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کسی کا بھی ارادہ ہے آخرت کی زندگی کا، جنت کا، جو بھی ارادہ کرا کہ میں آخرت ہمیشہ کی، مجھے جنت چاہیے، جہنم سے بچا رہے اللہ، جس کا بھی یہ نظریہ ہے، جس کا بھی یہ مقصد ہے، اس کو کیا بولا قرآن نے؟ اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها. جنت چاہیے نا، آخرت کی زندگی، تو پھر جنت کے لیے جیسی محنت کرنا ویسی کر کے بتاؤ. نعمتوں بھری جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، سدا بہار جنت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ جوان، ہمیشہ سدا بہار. وہ زندگی کے لیے تم کیا محنت کر رہے ہو؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اگر جنت چاہتے ہیں تو جنت کتنی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے لیے محنت بھی تم کو ویسی ہی کرنی ہے نا. سلم ایریا میں جائیں گے تو 10,000 15,000 روپے کا زمین رہتی، بنجار میں جائیں گے، جوبلی میں جائیں گے تو 2 کروڑ روپے، 2 لاکھ روپے جناب عالی زمین ہے، جناب عالی ہے نا ایریا. وہ جنت، اس کے لیے کیا کر رہے تم؟ دنیا کے لیے اتنے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو وہ تو جنت ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور اللہ بول رہے ہیں وہ اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا ہے، اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی کرنی ہے تمہیں. معمولی محنت کر کے وہ اعلیٰ مقام پہ حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں پہنچ سکتے تم اعلیٰ مقام پہ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں فرمایا، وہاں تو کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ وہاں پہ آیت آتی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ کل انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے وہ جو محنت کر کے آیا آخرت کے متعلق. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور جو بھی محنت کر کے آیا ہے ان قریب یہاں پہ آ کے دیکھ لیں گا، وہ دنیا کے لیے کیا محنت کرا، آخرت کے لیے کیا کرا محنت، دیکھ لے. اللہ بولے گا یہ محنت ہے، دنیا کے لیے کتنی کرا بھائی؟ آج ایک فلائٹ لینا ہے جناب یعنی کروڑ 1.5 کروڑ کا، اس کے لیے کتنے جھمیلے ہیں، کتنے محنت. اور یہ جنت،
اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، اور ایک جنتی اس کا مالک، ایسی مل جا رہی کیا خالی؟ سوچو بولے اللہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور انسان کو وہی کچھ کل ملنے والا ہے جو وہ کوشش کر کے آیا، جو محنت کر کے آیا ہے، اور اپنی کوششوں کے بدلے کو وہ سامنے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے نا، یہ دنیا کی محنت تھی تیری، یہ فلائٹ کے لیے اتنی محنت کرا، وہ فلائٹ کے لیے اتنی محنت کرا، اور پھر یہ جنت کے لیے کتنی کرا، کتنی کرا بھائی بتاؤ؟ اللہ بول رہے ہیں بات یہاں خاص طور پہ۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، القریب، اللہ فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے تم جان جاؤ گے۔ تکاثر، مال و دولت کے حرص نے دنیا کی تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے معلوم ہو جائے گا، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو حقیقت کیا ہے بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قریب جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی، ادھر آنکھ بند ہو گئی ادھر کھل گئی، اب کیا ہے ہمارے پاس؟ آخرت کی زندگی غیب میں پردے پڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جو موت کا قریب آ جائے گا موقع، آخری موت کے آخری سانسیں جب چلیں گی، سانس تو چل رہی ہے ابھی، موت ابھی زندگی کے رمق باقی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ آخری وقت میں ادھر پردے ڈال دیے جائیں گے دنیا کے، ادھر بیوی ہے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جس کے کھیلتا تھا ہنستا تھا یہ سب تھا، سمجھ میں آ رہا؟ اب نہیں دکھیں گے لوگ، ادھر کے پردے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، ہاں یہاں جانا ہے اب تیرے کو۔ اسی لیے مرنے والا آخر میں دیکھو اب کتنے چیختے ہیں، ماں باوا بیٹے فلاں لپٹ جاتے، کچھ بھی نہیں، کیوں؟ ادھر اس کو پردہ ڈال دیا گیا اس کو، اب سب ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ سب کیا ہو گیا، ختم، وہ پردے ہٹا دیے گئے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا کہتا ہے قرآن سورہ نبا میں، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تمہارے لیے ان قریب، دیکھ لو گے وہ سارا منظر، ابھی مرے نہیں تم لیکن مرنے کے خبر قریب ہے، دنیا کے پردے ڈال دیے گئے، وہاں کے پردے اٹھا دیے گئے تمہارے لیے، تبھی تو چیخیں گا چلائیں گا فرشتوں کے سے بولے گا تھوڑی مہلت دو تو میرے بیوی بچے فلاں مال وال سب خیرات کر کے آؤں گا، نہیں ختم ہو گیا تمہارا، ختم، ادھر پردے پڑ گئے تمہارے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کیا فرمایا اسی بات کو، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ ہرگز کے معنی کہ دنیا میں تم جیسا سوچ رہے تھے نا ویسا ہونے والا نہیں ہے، اب تو حقیقت ہے۔ اب دنیا میں یہ کرتے رہے، وہ سوچتے رہے، یہ سوچتے میں تو نماز پڑھا، میں تو حج کر لیا، مسجد بھی بنا دیا، میں سمجھ میں آ رہا بہت بڑا نیک ہو گیا، بہت فلاں فلاں، نہیں نہیں نہیں، ہرگز ایسا ہونے والا ہے۔ تمہاری پوری زندگی کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ کچھ اعمال کر لیے کبھی کبھی تم اس کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہیں دیکھا جائے گا دنیا کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے، آخرت کے لیے کتنی کی ہے، یہ تولا جائے گا تمہارے کو، اہمیت کس کی تھی تمہارے پاس، یہ تولا جائے گا یہاں پہ۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، کاش کہ جو علم تم کو دیا جا رہا آخرت کے متعلق، علم کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ تو غیب میں نہیں دکھ رہا لیکن آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے نا، جو علم کی باتیں آ رہی ہے نا، اگر اس علم کے ذریعے سے اگر تم یقین کر لیتے، ہاں بھائی وہ بات بولی جا رہی برق ہے، تو اس کے بعد اگر ایسا نہیں کرو گے تم تو ہوگا کیا پھر معلوم؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور لازماً تم جہنم کو دیکھو گے، اب تو نہیں دیکھ رہے نا بھائی، اب بول رہے اللہ دیکھو یہ دوزخ ہے، دیکھو اس اعمال کا بدلہ یہ ہے، دیکھو یہ عذاب ہے، یہ سب اللہ بول رہے ہیں، دکھ رہا تو نہیں لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر تم جیسا ہم بول رہے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر سنو لازماً اب تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تو یقین آ جائے گا نا، یعنی مطلب یہ ہے اب تم کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ڈالنے کے بعد تو کوئی شک نہیں ہے نا، بھگت نہیں پڑے گا، بتایا جا رہا ہے بات، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی زندگی کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے۔
اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ اس میں آخری آیت اب یہ وہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں یہ ہے بات اصل. پھر لازماً یقیناً تم سے ہماری ہر نعمت، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا. میں یہ نعمت تم کو دیا تھا، صحت کی نعمت، آنکھوں کی نعمت دیکھنے کی، کانوں کی نعمت سننے کی، ہے نا، زبان کی نعمت چکھنے کی، بولنے کی. کس کی نعمتیں ہیں یہ؟ دل و دماغ کی نعمتیں، سوچنے اور سمجھنے کی. کس کی نعمتیں ہیں یہ؟ کون دیا یہ؟ دنیا میں تم اتنا ترقی کرے، اتنا مال بنائے، اگر یہ نعمتوں سے ایک بھی نعمت ہم چھین لیے، خالی بہرا بنا دیے، باقی سب ہے، کیا کرتے تم؟ کیا کرتے تھے؟ بندے دیکھتے، پہنچتے دیکھتا. صرف آنکھوں کی نعمت کو چھین لیے، باقی سب ہے، پہنچتے تھے اس مقام پہ. تو بولو، دل و دماغ کی نعمت ہے، اللہ چھین لیا ایک پیر سے بھی. دماغ کی ایک رگ اگر ڈھیلی کر دی اللہ تعالیٰ، جناب یعنی پاگل کی بکواس کرتے پھرتے تھے تم؟ نہیں پھرتے. دماغ کی ایک رگ اگر ڈھیلی کر دیا، ہم بولتے ہیں نا مسخرے پنے میں، ارے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا بولتے تو. وہی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک نعمت، ایک رگ دماغ کے اللہ اگر ڈھیلی کر دیا، سب گئے تمہارے، کسی کام کے نہیں. کس کی نعمت ہے یہ؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کون دے رہا ہے نعمتیں ساری؟ انہی نعمتوں کے پوچھا جائے گا نا. یہ 15ویں پارے میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع، سمع کہتے ہیں کان کو. اللہ سننے کی صلاحیت دیا آپ کو. والبصر، بصر کہتے ہیں آنکھیں، اللہ دیکھنے کی صلاحیت دیا آپ کو آنکھیں. ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کہتے ہیں دل اور دماغ، اور دل و دماغ سوچنے کی صلاحیت دیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہوں، کل حساب لوں گا میرے سے. کہاں استعمال کرے؟ یہ میری دی ہوئی نعمتیں تھے، میرے مرضی کے خلاف کرے، کہاں کرے؟ آخر ہوں گا نا سوال. بتائیے آپ. یا وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یقیناً لازماً ہر نعمت کے بارے میں ہم تم سے سوال کرنے والے ہیں، بچ نہیں سکتے تم. یہ تو تمہاری جسمانی نعمتیں ہو گئی، باقی دوسری نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں. اس کے اندر وہ بھی نعمتیں، مال و دولت کی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، اولاد کی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، بیوی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، بیوی بچے بھی نعمت ہے، ایک دوسرے کے لیے سارے اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ اس کے اندر پل رہے ہو تم، سمجھ لیا؟ ان کا سوال ہوگا. اور ہم جناب علی کوئی بیمار، خطرناک بیماری ہو گئی جناب علی، کوئی دل کی بیماری ہو گئی، کہ فلاں کی ہو گئی، کہ فلاں کی ہو گئی، ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، الحمدللہ صحت یاب ہو گئی، اتنا خوش ہو جاتے ڈاکٹر کو فیس ادا کر کے بھی پھورکا لے آ کے پلا دیتے. شکریہ کھائیں گے. خالی ڈاکٹر آپ کا علاج کرا، کوئی چیز ٹیڑھی ہو گئی تو سیدھی کرا تو اتنا اس کے شکر گزار ہو گئے. اللہ بولے میں جو نعمت تمہیں نوازا ہوں تو میرا کتنا شکر ادا کر رہے تم؟ بولو. یعنی میرے سے زیادہ ڈاکٹر کی اہمیت ہو گئی. وہ انہیں دیا تو کچھ نہیں، کوئی چیز کے اندر کچرا آ گیا تو صاف کر دیا ہوگا خالی ان کیا بھائی اتنا ہی. کہ اس کی اتنی محبت، اس کی فیس دے کے وہ بھی بھوڑ میں بھی نہیں. ہاں اس کی اتنی اہمیت، اس کے شکر گزار، اور بار بار ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا، جہاں بھی جا رہے ہیں ارے بھائی وہ بڑا اچھا ڈاکٹر، اس کا ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، ارے وہ ڈاکٹر کرے جاؤ بھائی آپ. ہاں اس کو ایڈریس بھی دے رہے ہیں آپ ابھی. یعنی اتنا آپ اس کی گرویدہ ہو گئے. لیکن اللہ جو آپ کو پیدا کیا، ہر نعمت آپ کو دیا، اس کے متعلق اتنے ناشکر ہے تم. کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. ہم پوچھیں گے نا یہ کل، اللہ پوچھیں گے نا ارے وہ ڈاکٹر کرنے گیا تھا، ڈاکٹر کو فیس دے کے بھی شکریہ بولا، اور میرے کو کیا کرا تو؟ کیا کرا آخر؟ میں جو دیا تھا کیا کرا؟ کیا آخر ہوگا نا سوال. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس میں ایک حدیث شریف آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں
बुलाया जाएगा, इंसान खड़ा किया जाएगा कटोरे के अंदर और बुनियादी तौर पे उससे हम 5 सवालात कर देंगे, जब तक उसका जवाब नहीं देगा वहां से हट नहीं सकता। पहला सवाल क्या होगा? वअन उम्रिही ऐन अफनाहु, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, उम्र दिया था, सेहत दिए थे, कहाँ काटा, कहाँ फना करा, बता, हिसाब दे। कोसे कामों में लगाया, जो हिसाब में जिंदगी दी थी वो कीमती है जिंदगी, एक ही मर्तबे मिलती। जिंदगी का 1 मिनट चला गया तो वापस नहीं आता आपका। इतनी बड़ी मेहनत नेमत मैंने तुम्हें दी थी, तो बता आखिर कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा? लहू लहब में गुजारा, बेकारी में गुजारा, टाइम पास में गुजारा, अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा, कहाँ करा, हिसाब दे। वान उम्री ही आईना अफनाहु, और फिर उस उम्र का सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा आता है? जवानी का होता है, उसके लिए अलग सवाल होगा। वान शबाबी ही आईना अबलाहु, उसके शबाब, उसकी जवानी के मुताबिक पूछा जाएगा, बता कहाँ खपाया, कहाँ खपाया, कौन सी रंगीनियों में खपाया, कौन से मजेदार मजे लेते रहा है जिंदगी का, जवानी का मजा कहाँ उड़ाया, बता तो सही। आखिर हिसाब थे, हमने दी थी ये जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा आया तो डा सकता, दोबारा जवानी नहीं, अनमोल है ये चीज, हिसाब दे। वान शबाबी ही ऐना अबलाहु, तीसरा सवाल होगा वो अम्माली ही ऐना इक्तसबहु, माल के बारे में पूछा था, जो मालदार बना ना तू, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड बना, इतना बड़ा बिजनेस चल रही है ना, इतना दौलत कमाया कहां से आया, इनके ना सोर्सेस क्या है तेरे, हलाल के हैं या हराम के हैं, इसका हिसाब दे। जो हिसाब अल्लाह कहेंगे, पहला हिसाब हो जाएगा, चलिए बच गया, सो अल्हम्दुलिल्लाह, राइट है मामला, हलाल की कमाई है। तो फिर दूसरा सवाल होगा माल के मुताबिक। पहला सवाल तो दे दिया ना, नहीं भाई सो हलाल की कमाई है, इतनी भी दौलत मेरे पास है नहीं। अब आजकल इलेक्शन हो रहा तो जनाब जाली वो इलेक्शन कमीशन को लिख के देना पड़ रहा, मेरे पास इतनी दौलत है बोल के, और देखे तो उनके जो लेटर दाखिल कर रहे ना, उनकी प्रॉपर्टियां वगैरह वहां पे देखे तो हंसी आ रही यारो, करोड़पतियां, मिलियनर, बिलियनर है, बोले मैं 1 करोड़ 80 लाख का मालिक हूँ, बोले 1 करोड़ तो कोने में पड़े हल्फिया बयान है, वो भी कसम खा के दाखिल कर रहे, क्या जवाब देंगे? कर इलेक्शन कमीशन को घुमा रहे, अल्लाह को घुमा सकते, कसम खा के दाखिल कर रहे हल्फिया, बताओ आप, अल्लाह वो वहां घुमाते हैं, कितनी थी तेरे पास, कितनी थी, ऐसा। फिर उसके बाद अल्लाह पर बेनाम की दादागी थे इनके पास, यहाँ पे वहाँ ये नाम वो नाम बेनाम कुछ भी नहीं, सब अल्लाह जानने वाला, कहाँ छुपा के रखा, कितनी रखा था, समझे, छोड़ के तो आ गया, दूसरे लोग ऐश करेंगे, बेटा तेरे को हिसाब देना, इधर छोड़ के तो आ गया ना, लाया एक भी नहीं, ऐश कौन कर रहे हैं? पूरे दूसरे कर रहे हैं, अजाब किसको है? तेरे को है, सोचा नहीं जब, लेके कुछ भी नहीं जाना है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा, ठीक है हलाल की कमाई ऐसा हुआ है, दूसरा सवाल होगा उसके बाद, वो फीमा उनफक़ो, ये बता खर्च कहाँ पे करा, किन कामों में खर्च करा, बता, अपनी शोहरत के लिए करा, अपनी बड़ाई के लिए करा, अपनी जहले के लिए करा, अल्लाह जहां बता वहां खर्च कराया नहीं करा, ख्वाहिशात पे करा, शौक पे करा, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करा, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करा, गरीब यतीम यतीम थे ना, ये सब इनकी अहमियत नहीं थी, शौक था। लोग कहते हैं मेरे शौक के सामने दौलत यारो हाथ का मैले बोलते हैं, जब वही भाई बहन गरीबे मांगने आए तो जब नहीं बोलते अरे दे दे हाथ का मैले, आज नहीं तो कल कमा ले सकते, मेरी भतीजी है, मेरी भतीजी दे हाथ का मैले, जब क्या बोलते मालूम, आज का आप कुछ परेशान है। सोचा जब शौक का मामला आता है, ख्वाहिश का मामला आता है, तो क्या बोलता, पानी की तरह दौलत को बहाता। अब उस वक्त बोलता था पैसा तो हाथ का मैले भाई, समझे, ये है इसकी सोच। माल के बारे में पूछा जाएगा, बता कहाँ खर्च करा, हिसाब देना पड़ेगा। कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वां सवाल होगा वान इल्म ही, हाँ इल्म। आज लोगों को बड़ा शौक है मालूमात करने का, जर्नल नॉलेज, ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, हर एक को मालूम है। ठीक है करो, अच्छी चीज है, मगर ये सोचो जितना मालूम करे कल पूछा जाने वाला है, क्या करा बता, क्या करा, क्या करा इतनी नॉलेज से, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, ये बना, वो बना, ठीक है सब मालूम करा, कितनों को फायदा पहुंचाया, कितनों को लूट के खाया तू अपने फन से, अपने इल्म से, हाँ
اپنے علم سے اپنے فن سے کتوں کو لوٹ کے کھایا, کتوں کو فائدہ پہنچایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور دعا ہے, آپ دعا کرتے نا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کو میرے علم سے فائدہ نہ پہنچے. یا فائدہ کا ہے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ ڈاکٹر بنائے, یہ بنائے, وہ بنائے, غیر ضروری رپورٹیں لکھ رہے ہیں, وہ ٹیسٹ, یہ ٹیسٹ, وہ ٹیسٹ, یہ ٹیسٹ, اور وہ بھی بولے وائنچ کرا کے آنا ہے وہ تم کو, سمجھے, 30% کمیشن. ہر جگہ یہ معاملہ ہے. وکیل بنے آپ جناب عالی, وکیل کے معنی انصاف دلانا ہے. انہیں وکیل کیس دیکھ کے بولا کچھ بھی نہیں ہے, آسانی سے اس کو معلوم ہے ہارنے والا ہے, مگر انہیں نکل جاتا ہے ہاتھ سے ہارنے والا ہے. سمجھ بھی آ رہا کیا الٹا انہیں پھنسا رہا اب اس کو. انہیں آیا بھروسہ کر کے انصاف کے لیے, وکیل اب پھنسا رہا اس کو. یہ ہے وکالت. پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئے, امن ہوئے, سمجھ میں آ رہا, مدد کریں یہ ظلم کی, بولے تو وہاں پہ مجرموں کی ظلم مدد کرتے ہیں لوگ. پورا مسئلہ ختم ہے. کیوں؟ یہ یقین نہیں ہے ایک دن مر کے اللہ کے بعد جا کے حساب دینا ہے. یہ یقین ہوگا تو کہیں بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا انسان, اسے یقین نہیں ہے ہر جگہ. اسی لیے ساری شرارتیں ہو رہی, شر جو پھیل رہا ہے یہی وجہ, زمین پہ ختم نہیں ہو رہا. سمجھ میں آ رہا, جب تک یقین نہ ہو جائے, قوانین کتنے بھی سخت آپ بنا لیں, جرم اس کو نہیں روک سکتے آپ. اسلام کا اسی لیے جو سسٹم بتایا گیا ہے نا, سب سے پہلے اس کے اندر آخرت کا یقین پیدا کیا جائے, پھر اس کے بعد قوانین. ہمارے پاس معاملہ الٹا ہو رہا ہے. نہیں, قانون نافذ کرو پہلے, نافذ کرے تو کیا ہو رہا, قانون نافذ کرو, نہیں ہو رہے چوریاں, بٹے بازیاں نہیں ہو رہے, زنا نہیں ہو رہا, سب ہو رہا. کیوں؟ تربیت پہلے, آخرت کی زندگی پہلے, اس کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا ہے, حساب دینا ہے, اللہ مجھے دیکھا, یہ یقین ہو گیا تو بعد میں شریعت ہے. ابھی خالی قانون بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا, اسلام کے نام پہ پاکستان لیے 70 سال سے کیا ہو رہا, انڈیا سے زیادہ جرائم ہے. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ کلمے کی بنیاد پہ ہوا. لاکھوں لوگوں قتل ہوئے وہاں پہ, محض اسلام کے نام پہ بنا اسٹیٹ. کیا ہوا؟ انڈیا سے ہٹ کے تم کے کیا کرے, تم کیا نافذ کرے, تم چور بٹوا ڈاکواں سب وہی بیٹھے ہوئے, آج گمراہی پوری وہی ہے. انڈیا لاکھ درجے ٹھیک ہے آپ کا, سمجھے آپ. تو کیوں ہوا؟ بغیر تربیت کے آپ نافذ نہیں کر سکتے. آپ وہ ایک صاحب بات اچھی بولے تھے, ہماری جو دعوت ہے نا, بجائے اصلاح کے ہم کیا کر رہے ہیں, انقلاب بول رہے ہیں. انقلاب نہیں, دو جملے ہمارے پاس ہے, ایک ہے انقلاب اور ایک ہے اصلاح. انقلاب کا نعرہ یہ پولیٹک نعرہ ہے, یہ مذہبی نعرہ نہیں ہوتا. مذہبی نعرہ جو قرآن لگا رہا ہو کیا ہے, اصلاح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے یہاں آنا ہے آپ کو, یقینی کیفیت پہلے پیدا کرنا ہے آخرت کی. آپ کو یہ تربیت ہونا ہے آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال اسی میں محنت کیا. مکی زندگی میں کوئی بھی قوانین نازل نہیں ہوئے جرائم. سب مدینے میں جانے کے بعد ایک ایسی جماعت پوری تیار ہو گئی, اللہ کے احکامات کو عمل کرنے والی, آخرت سے ڈرنے والی. ورنہ کیا بات ہے, صحابی کسی وجہ سے زنا ہو گیا ان سے, کوئی گواہ نہیں ہے, اور دونوں آ رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم کو پاک کر دیجئے, ہم کو رجم کر دیجئے, ہم کو سزا دے دیجئے. کیوں؟ ہم زانی ہے, زنا کر لیا. کوئی گواہ نہیں ہے, لیکن کیوں کہ ان کا آخرت کا یقین ہے. اگر ہم یہاں بچ گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. یعنی وہ نفوس کو پہلے پیدا کیجئے, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. وہ سب قرآن پہلے یہی بات کرتا ہے ہمیشہ, شروع سے لے کے. کیا آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا المدثر قم فانذر, ڈراؤ آخرت سے پہلے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. آدمی کے پاس سب سے پہلے آخرت کا یقین ہونا ہے, اور دنیا کی زندگی کے متعلق اس حقیقت کو جاننا ہے. یہ چند دن کی ہے, یہاں سے نکلنا ہے, نکلنا ہے, یہاں سے رہنا نہیں ہے. ابدی زندگی آخرت کی ہے, اس کی زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر توجہ دینا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, آخرت سے زیادہ مسائل پہ, فقہی مسائل پہ, اس پہ اس پہ بحث کر رہے ہیں زیادہ. سمجھے آپ, اصل یہ ہے ہدف. طلاق کے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں, طلاق کے مسئلے اسی وجہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. اللہ مجھے پکڑنے والا ہے, ناجائز اگر طلاق دوں گا, ظلم کروں گا, بیوی پہ بچنے والا تھوڑی ہے, نہیں بچیں گا نا. اسی لیے کم ہے, جرائم کو کم کرنے کا الہی طریقہ جو ہے وہ ایک ہے صرف, وہ ہے موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کرنا ہے. یہ یقین دلانا ہے عوام کے اندر. دیکھو تم بے بہار نہیں ہے,
تمہارا خالق ہے تم کو پیدا کیا ہے. دیکھو تم مر کے عدم میں نہیں جا رہے, دیکھو مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانے والے ہیں تم, اور تمہارا رب ہر عمل سے واقف ہے تم سے, اور تمہارا حساب لیں گا. چھٹنے والے نہیں ہے, بچنے والے نہیں ہے. اور کل اللہ کی عدالت میں کوئی بھی آپ کا نہ تو سفارشی ہوگا نہ شفاعت کرنے والا ہوگا. آپ کے اعمال رکھیں اور کوئی آپ کو آ کے نہیں پوچھے گا وہاں پہ یہ کون ہے. سمجھ میں آ رہا, اپنے اعمال کا ذمہ دار ہر کوئی. کل نفس کیا فرمائے گا, بما کسب رہین. ہر انسان اپنے اعمال میں رہے نہیں گرفت ہے. میرے بھائیوں ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت پہلی آیت میں کیا ہے, پہلی آیت میں اللہ نے دنیا کو بتایا الہاکم التکاثر, مال و دولت کی حرص نے تم کو انجام آخرت سے غافل کر دیا. اور آخری آیت میں واقعہ ہے, تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ایک دن حساب کتاب. یہ ہے 8 آیت میں پہلی, یا الہاکم التکاثر آخری آیت, ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اس دن آج چھوڑ دیں گے آپ کو عمل کے لیے, امتحان کے لیے پیدا کیا, چھوڑیں گے اللہ نہیں پکڑیں گا. آپ شراب پی رہے ہیں, آپ کا ہاتھ اللہ سن نہیں کر دیتا. کسی کی پاکٹ مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ جناب علی وہاں پہ سن نہیں کر دیتا, غلط کام کر رہا نہیں. آزادی ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہارا دل چاہتا تو ایمان لا, دل چاہتا ہے تو انکار کرو. انا ہدیناہ النجدین, ہم دونوں راستے تمہارے سامنے بتا دیے, اما شاکر و اما کفورا. یہ شکر کا ہے, یہ کفر کا راستہ ہے. انجام سامنے رکھ لو, محاسبہ تو کل ہوگا. آج تو مہلت دیے ہیں, امتحان میں ڈالے ہم تمہیں, آخرت میں تمہارے فیصلے ہونے والے ہیں یا نہیں. یہ ہے ان آیات کے اندر, چھوٹی سی آیتوں میں, چھوٹی سی سورت میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اس میں 8 آیات ہیں. آپ بھی اس سورت کو گھروں میں جا کے پڑھیے اور خود اس کا ترجمہ پڑھیے, اپنے بچوں کو سنائیے, ترجمہ گھر میں سنائیے. میرا قرآن پڑھتے رہیے. یہ نہیں کہ آپ ویکلی آپ آ رہے ہیں, کچھ آپ سن لیے درس پھر آ رہے ہیں, اس کے بعد نہیں. آپ کی روٹین ہونی چاہیے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی 1 آیت 2 آیت 3 آیت جو بھی سمجھ سکتے ہیں, جتنا وقت ہے آپ اس کو نکال کے پڑھنا ہے. یہ آپ کے رب کا کلام ہے. یہ سمجھ میں آ رہا. آپ جب ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. میں بیچ میں آ گیا تو آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ کا تعلق اللہ سے نہیں رہا, خالی سن رہے ہیں آپ. لیکن آپ خود قرآن پڑھیں گے تو اللہ قرآن بولا یہ کلام اللہ ہے, میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے تم سے. بہت بڑا شرف ہے یہ کلام اللہ. پڑھیے, آپ گھر میں عادت ڈالیے پڑھنے کی. آپ بہت ضروری ہے یہ چیز. تو بہرحال یہ باتیں اسی لیے عرض کروں میں, کیونکہ آج انسان کا معاملہ ایسا ہو گیا میرے بھائی, بس دنیا دنیا دنیا, چھوڑ رہے نہیں ہم کو. جب اس کو معلوم ہے میں دنیا کو نہیں چھوڑ رہا ہوں, انہیں چھوڑنے والی ہے. دو ہے, آپ نہیں چھوڑے تو کیا ہوتا, انہیں تو چھوڑ دیں گے نا آپ کو. یہ تو سوچو ذرا. تو قرآن بولا نا, ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. کہاں بھاگ رہے, کدھر بھاگ رہے موت سے بچ کے؟ میں تو ملنے والی ہوں تم سے, ملاقات کروں گی. میں چھوڑ دیں تھوڑے, ہم چھوڑے تو انہیں تھوڑے چھوڑنے والے نہیں ہے نا. اسی لیے سامنے رکھیے آپ, یہ دنیا کے جھمیلے چلتے رہیں گے ہمارے آخری دن تک. سمجھ میں آ رہا. ہم بولتے رہے بھائی وہاں گیا, ٹائم نہیں نکلا, کاروبار میرے کیسے چلیں گے بھائی, میرے کو وہاں رہنا ضروری ہے. ضروری ہے رہنا بھی. خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئے, 1 مہینہ ایڈمٹ ہو گئے, تو جب کیا کرتے ہیں, جب کیسا چلیں گے کاروبار آپ کے؟ انسان کی نیت میں یہ سب معاملہ. اگر میں ارادہ کر لوں یہ ہونا ہے تو ہوگا انشاءاللہ. ارادہ کروں جو جانا ہے تو جائیں گے برابر. محنت ہوئی, کرنا پڑے گا محنت آپ کو. سمجھ میں آ رہا. لازمی ہے, بغیر وقت کے نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی جو دولت نہیں ہے وقت ہے. وقت ہے اصل میں, وقت نکالنا ہے آپ کو اللہ کے لیے. قسم کھایا اللہ, قسم ہے وقت کی بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان سمجھ رہا ہے آخرت کا نقصان کر رہا ہے. دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہوگا اس کا, لیکن آخرت کا نقصان ہو جا رہا وقت کو صحیح استعمال نہیں کر کے. تو بہرحال وقت نکالنا ہے آپ کو. اس قسم کے درس قرآن کے محفلوں میں آپ شریک ہونا ہے, اور گھر میں بھی آپ قرآن پڑھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالنا ہے. روزانہ ایک ٹائم نکالیے. یہ دنیا آپ کو ٹائم نکالنے نہیں دیتی, آپ کو نکالنا پڑتا, نکالنا پڑتا آپ کو جب تک نہیں اٹھا. ارے آپ دیکھ رہے نا جن کو ہم بول رہے ہو کیا ہے وہ جماعت, تبلیغ جماعت, غور کرو کیا ہے, کیسا نکال رہے ہیں بیچارے. 3 دن 8 دن 40 دن مہینہ کیسا ہوگا.
4 महीने हम यहाँ अंदर बैठ के बोल रहे हैं, हम टाइम नहीं है हमारे पास। फिर उनको तरकीब भी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बोले कुरान नहीं पढ़, कुरान पढ़ के क्या कर रहे हैं? सोचो वक्त क्या है, वक्त जब तक नहीं निकाले आप कुछ भी नहीं होता। वो गांधी जी निकले थे जब मार्च के लिए, तो उसमें किताब में बात पढ़ा था कितने की पैसों की जरूरत थी उस वक्त आजादी की। तो एक मुसलमान साहब के नाम याद नहीं रहा, कितनी इतनी जरूरत है। उन्होंने कहा ये पूरी दौलत मैं देता हूँ खर्चा। लेकिन गांधी जी क्या मालूम, अगर मैं आपसे ले लूंगा तो मेरा मिशन मैं हर एक के पास पहुंचना चाहता हूं, आप दे दिए तो लेके बैठ जाऊंगा। भाई हर एक के पास पहुंचना चाह रहा हूं मैं इस जरिए से। तो एक आदमी लगा दिया तो इनकलाब लाना है ना, हर एक के पास जाऊंगा मैं। तो फिर बड़े लोगों के बड़े बड़े जो ना मनसूबे होते हैं, और दिन का मामला तो बहुत बड़ा ही है। देखिए अल्लाह ताला जितने नबी बनाए ना, कोई भी पैसे वाला नहीं था उसमें। लोग बोलते थे इनको क्या खाने को बहुत है इनके पास, इनको क्या आप वादा में बयान करते सब करते हो, बहुत कुछ है इनको। नहीं, जितने भी आए पूरे के पूरे, और जितने भी नबी के साथी बने पूरे वही थे उसमें। हमें यहाँ कुछ लोगों को आप निकाल लेंगे जो उंगलियों पे गिन सकते हैं, 4-5 साहबा को, बाकी पूरे साहबा मेहनत कर रहे खाना अच्छा, और कुछ नहीं, कोई दौलत वाले थे नहीं उसमें। ये बोल रहा है कि दौलत नहीं है, मैं परेशान हूँ, वो हूँ, ये हूँ, है ही नहीं ये चीज। और जब दौलत आ जाती है ना, तो इंसान फिर ये काम के पीछे नहीं लगता, फिर वो नंगे के चक्कर में रहता। दूसरे नंबर पे कहूँ, पहले नंबर पे आना चाहता हूँ, बोलता हूँ उधर जाता हूँ। ये है जितने भी दुनिया के अंदर इनकलाब लाए और सहाबा के भी इनकलाब लाया, वो सब गरीब लोग थे उसमें, सब गरीब लोग थे, करके खाने वाले थे, कोई नहीं थे उसके अंदर। अब जितने भी तहरीका जो चलते ना, पहले गरीब लोग ही खून देते, जब मामला सेट हो गया ना, इनकलाब आ गया, ऐसे लोग हल्लू बाद में आते हैं पैसे वाले, और बाद में आके सबसे पहले सबसे बैठते हैं, आदत है इनकी। अल्लाह रहम करे। बहरहाल तुम्हारा मेरे भाइयों, कुरान एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे आपके अंदर उतनी क्वालिटी पैदा होती रहेगी, जितना पढ़ेंगे आपके अंदर सोच की पुख्तगी होते रहेंगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। कुरान के लफ्ज़ी माने यही है, कुरान के लफ्ज़ी माने वो जो बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, रिपीटेड। कोई भी चीज आप बार बार बोले तो बोर होते हैं, अरे क्या है जब देखो वही बोल रहे होते हैं। कुरान एक ऐसी चीज है, जितना पढ़ेंगे उसका लुत्फ आते रहेंगे आपको, उसके अंदर नई नई चीजें आपको मिलते रहेंगी, कुरान में आपको नए नए चीजें आएंगे। इसीलिए कुरान पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो, नई नई इजाज़त आपको कुरान से मिलने वाली है। हर एक के लिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, फला है फला, हर एक के लिए इसके अंदर से निकलते रहेंगे, आप मोती निकलते रहेंगे इसके अंदर से। अरे मैं साइंस की किताब पढ़ रहा था, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था, मैं जोलॉजी पढ़ रहा था। कुरान पढ़ते पढ़ते रहेंगे, अगर पढ़ेंगे कहेंगे अल्लाह बोले देखो उन परिंदों को देखो कैसा उड़ रही है, देखो तो सही, कौन उड़ा रहा है इनको, देखो तो सही। अरे मैं तो पढ़ा था भाई बोल के आप बोलेंगे, फिर उसका रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, तो आप स्टूडेंट में नंबर 1 आएंगे। जब साथ में अगर कुरान को रख लेंगे आप तो। चलिए मेरा अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से अमल की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।